أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی پھیل جاوے۔ تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور دوسری حالت تمہارے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں دے گا اتنا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اللہ نے تمہارے پروردگار نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہارے پروردگار نے تم کو بے خبر پایا پھر اس نے باخبر کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا سو آپ کو مستغنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس لیے یتیم کے ساتھ سختی کا برتاؤ مت کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اس کا اظہار کرو۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے۔ گزشتہ ہفتے اس کی شروع کی 5 آیتوں کا ہم نے مطلب سمجھا تھا، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ کفار اور مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے کہ تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وحی نہیں بھیج رہا ہے۔ اس کا جواب دیا۔ اب اس کے بعد 3 نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور 3 نعمتوں کے بعد اس کے شکریے میں 3 ہدایتیں ہیں۔ پہلی نعمت یہ کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے، پھر ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور والد دنیا سے چلے گئے، اور پھر ماں کی دنیا میں آنے کے بعد ماں کے ساتھ رہے، پھر والدہ بھی 5 سال کے بعد چلی گئی، والدہ کے جانے کے بعد دادا کے پاس رہے، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی چلے گئے، اور اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب
ان کی پرورش میں رہے، لمبی مدت رہے، کافی مدت، تو اسی احسان کو اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ عرب میں اور عام طور پہ پرورش کے لیے جتنے واسطے تھے سب اٹھا لیے اللہ نے. باپ بھی نہیں رہے، ماں بھی نہیں رہی، دادا بھی نہیں رہے. عرب میں عام طور پہ یہی لوگ پرورش کرتے تھے. چچا وغیرہ سے تو عام طور پہ لڑائیاں رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے چچا دے دیے ابو طالب کہ بیٹے جیسا پیار دیا، اور پوری طرح ہر دین میں بھی ساتھ دیا، دین کے کاموں میں بھی. سب سے بڑے سپورٹ کی تو اسی میں ضرورت تھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت خیال رکھا. تو یہ یاد دلا رہے کہ آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ایسا سہارا دیا. دوسری بات کہی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ اللہ نے آپ کو بے خبر پایا تو آپ کو باخبر کیا. یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے ضاد لام لام، ضال، عام طور پہ اس کا ترجمہ ضلالت، گمراہی، لیکن عربی میں یہ لفظ بہت معنوں کے لیے آتا ہے. ایک آدمی راستہ چلتے چلتے جمعہ مسجد میں جانا ہے اور ادھر چلا جاوے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں بے چین ہو اس کو بھی ضال کہتے ہیں. تو یہاں ایسا ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے تو پہلے سے ہی دور تھے، اس لیے نبی بننے سے پہلے بھی شرکیہ بات، شرکیہ اعمال، شرکیہ رسموں میں کبھی شرکت نہیں کی. اس کی وجہ سے ان کے پرانے رشتہ داروں کو شکوہ شکایتیں بھی رہتی تھی. تو شرک نہیں تھا، بلکہ نبی بننے سے پہلے بھی آپ گوشہ نشیب غار میں جا کے تنہائی میں عبادت کرتے تھے، تسبیح وغیرہ جو بھی ہے. تو ان کو یہ تو معلوم تھا کہ ہمارے سماج کے اور معاشرے کے لوگ جو لوگ کر رہے وہ صحیح نہیں ہیں، یہ تو معلوم تھا. اور ایک مالک، ایک خالق ہے، یہ بھی معلوم تھا. لیکن ایک مالک اور خالق کو صحیح طریقے سے وہ جس طرح چاہے کیسے عبادت کرنی، اس سے آپ واقف نہیں تھے، اس لیے بے چین رہتے تھے، کڑھن رہتی تھی کہ میں اپنے رب کو کیسے پالوں. تو وہ کہا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، پھر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کیسے اپنے رب کی عبادت کرنے کی وہ سکھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بندگی کر کے بتایا، اور اخیر میں اعتراف بھی کر لیا کہ بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا، ہر عمل سے بندگی. تو یہ دوسرا انعام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا اس کو بیان کیا. تیسری بات وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تمہارے مالک نے تم کو عائلاً محتاج پایا، فَأَغْنَى، پھر اس نے تم کو غنی کر دیا، مستغنی کر دیا. محتاج کا مطلب جیسا کہ پہلے ہی ہم نے سمجھا کہ والد سب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، دنیا میں تھے نہیں، اس لیے میراث میں بھی کوئی خاص چیز آئی نہیں. لیکن اللہ نے مادی، اسبابی، روپیے پیسوں کی ضرورت، ہر انسان تھے، اللہ نے دنیا اپنی قدرت سے چلاتا ہے، قدرت پر ہر چیز پر قادر ہے وہ، لیکن ایک سسٹم چلا ہے، اس نے اسباب کے ساتھ ہر چیز کو جوڑا ہے. ہمیں اس اسباب استعمال کرنے کا کہا، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خدیجہ جیسی نیک با اخلاق خاتون، جو دل سے بھی نرم، اخلاق میں بھی بہت اونچی، لیکن اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی نوازا تھا، ان کو آپ کی بیوی بنا دیا.
اور انہوں نے اپنا پورا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام میں، گھریلو ضروریات میں، تو ایک ضرورت، اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا دوست دیا، بچپن سے دوست تھے، اور دوستی کا حق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کہ جیسے ہی نبی بنے تو مردوں میں ان کو پہلے دعوت دی، یہ دوستی کا حق ہے۔ ہمارے وہاں تو دوستی کس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی بات نہیں کہنے کی اس کو کھوٹا لگے، اس کو نماز کا کہوں گا تو اس کو کھوٹا لگے گا، تعلیم میں بیٹھنے کا کہوں گا تو اس کو کھوٹا لگے گا، وہ غلط کاروبار کر رہا ہے اس کو کہوں گا تو اس کو کھوٹا لگے گا۔ ارے ایسا ہوتا ہے نا، یہ ہماری دوستی کا ایک لیول ہے، لیکن وہاں دوستی کا لیول یہ تھا کہ دوست بنے ہیں پورا پورا، دین بھی دنیا بھی۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَغْنَى مستغنی کیا، اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہی کہ اللہ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے اس طرح اسباب بنا دیے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستغنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، ورنہ پیسوں کے کتنے مالدار ایسے ہیں جو بینک میں اور کوٹھیوں میں بند کر کے گئے اور پھر ان کی اولادوں نے عیاشیاں کی، کہیں صحیح ٹھکانے میں نہیں لگایا، اور خود کی زندگی میں انہوں نے فقر و فاقہ کیا، ایسے ہے۔ تو مستغنی کا مطلب دل مالدار ہو۔ اس کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے حدیث میں۔ ایک عورت نے ایک اچھی سی چادر تیار کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، آپ نے وہ ہدیہ قبول کیا، پھر آپ گئے گھر میں، پھر وہ چادر پہنی، پھر کسی مجلس میں آئے تو ایک صحابی تھے، انہوں نے وہ چادر پکڑ کر کہا کہ حضرت مجھے دے دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے دے دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں گئے تو صحابہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز سے منع نہیں کرتے، اور تم نے مانگ لیا، تاکہ میں نے تو اس لیے مانگا کہ اس چادر کو سنبھال کے رکھوں گا اور اس میں میرا کفن بنے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں گئے، چادر بدلی اور وہ چادر ان کو دے دی، حالانکہ ضرورت تھی پھر بھی وہ چادر دے دی، اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے کفن میں کام آئی وہ چادر۔ لیکن آپ کو ایک چیز ہدیے میں آئی، آپ کی ضرورت کی تھی، پھر بھی آپ نے، یہ دل کی مالداری۔ ہم تو کیا کہتے تو مجھے دین، کوئی لینے آوے تو ہوتے پھر بھی کیا کہتے یار اچھا ہوا تو آ گیا، میں تیرے پاس لینے آنے والا تھا، تو بیچارہ وہ بھی چپ ہو جاتا ہے۔ سٹائل ہے ایک اس کو منہ بند کرنے کی، اس کی، یہ ہماری عادت، اللہ معاف فرماوے۔ اور یہ دل کی مالداری، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو یہ تین نعمتوں کا تذکرہ کیا، اب اس کے بعد تین ہدایتیں دی، چونکہ نعمت ہو تو نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے تاکہ نعمت باقی بھی رہے اور نعمت بڑھے۔ تو پہلی نعمت کیا تھی کہ آپ یتیم تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یتیم کو اس پر سختی مت کرو، یتیم کے ساتھ سختی مت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یتیمی کی زندگی گزاری تھی تو آپ جانتے تھے یتیم کا دکھ کیا ہوتا ہے، یتیم کا درد کیا ہوتا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں زبانی بھی ارشادات فرمائے اور عملی کام بھی اتنے کیے، یتیم کے ٹاپک پر، موضوع پر اتنی محنت کی، فرمایا کہ جو اس کے سر پر ہاتھ رکھے جتنے بال ساری نہیں کیا، جو یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اتنے فضائل بیان۔ اس لیے مدینہ کے اندر ہر گھر یتیم خانہ تھا۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی یتیم کو ساتھ میں لیے بغیر کھانے نہیں بیٹھتے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انصار کی یتیم بچیوں کو اپنے ساتھ لیے بغیر ان کو نہلاتی دھلاتی تیار کرتی تھی، اور وہ واقعہ تو مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جا رہے تھے اور وہ بچہ رو رہا تھا، آپ نے اس کو کہا میں تیرا ابا اور عائشہ تیری امی تیار کر کے تو ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ کسی یتیم کو اپنی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تو آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا، ارشادات بھی فرمائے، اور قرآن میں کئی آیتیں اتری کہ یتیم کا مال جو کھاتے وہ اپنے منہ میں کیا کرتے ہیں؟ آگ بھر رہے، آگ۔ تو یہ آیت اتری تو جن صحابہ کے پاس پرورش میں یتیم بچے تھے وہ یتیم کا مال الگ رکھتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ یتیم کا چولہا بھی الگ کیا، اس کا کھانا بھی الگ پکاتے تھے۔ جب یہ آیت اتری، بہت سخت آیت تھی کہ یتیم کا مال اپنے مال میں نہ ملاؤ، یتیم کے مال کو مت کھاؤ، تو کئی صحابہ کے پاس بچے تھے یتیم بچے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کھانا الگ بنانا شروع کیا، وہ اس میں سے کھاوے، بچے تو رکھ دے، پھر بعد میں کھانا ہو تو کھائے، تو کبھی بگڑتا تھا، کبھی یہ وہ، تو بہت پریشان ہوئے صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ حضرت، تو کہا اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، چونکہ یہ سچے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا بھی ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا نام اور اپنا کام مت کرو، ورنہ تم ان کے چاول بھی الگ بناؤ گے، اپنے چاول بھی الگ بناؤ گے، کبھی اس میں کم ہو گیا، کبھی زیادتی ہو گئی، تو بہت معمولی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے کاموں میں لگاؤ۔ تو اتنے صحابہ یتیموں کے بارے میں اور یتیموں کی ایسی پرورش کی کہ آگے جا کے بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑے بڑے منصبوں پر گئے، تو یہ عمل کیا۔ دوسرا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو مت جھڑکو۔ دیکھو سوال کرنے والے کئی طرح کے، ایک تو مانگنے والے، جو فقیر آتے ہیں، چاہے وہ فقیر ہو نہ ہو، مانگنے والے جو آتے ہیں، اس میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ بھئی آپ کو دینا ہو دے دو، نہیں دینا ہے اس کے ساتھ مگد ماری مت کرو، چپ چاپ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ نہیں ہے، آپ دینا چاہتے لیکن نہیں ہے، تو آپ اس کو نرمی سے کہہ دو بھئی ابھی نہیں ہے۔ یہ مانگنے والوں کے ساتھ یہ۔ اسی طرح سوال کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا ہے، علمی سوال، علمی سوال کہ بھئی کوئی مسئلہ پوچھا، اس کے بارے میں کہ آپ کو معلوم ہے بتائیے ورنہ پکڑ ہوگی، اور نہیں معلوم ہے بتا رہے تو ابھی پکڑ ہوگی۔ معلوم ہے بتانا ہے، کسی عالم صاحب کو معلوم ہے بتا دے، مفتی صاحب کو معلوم ہے بتا دے، امام صاحب کو معلوم ہے بتا دے، نہیں معلوم ہے پوچھ کے بتا دے، نہیں معلوم ہے زبردستی بتانے کی ضرورت نہیں، صاحب کہہ دے کہ نہیں معلوم، یہ بھی آدھا علم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت امانت کی چیز ہے، پوچھنے والا تو چھوٹ جائے گا، ہم پکڑ میں آ جائیں گے، اور پوچھنے والوں کو بھی چاہیے کہ ماہر کو پوچھے۔ سر دکھتا ہے تو وہ سبزی بیچتا ہے، اس کو پوچھتے ہیں کون سی ٹیبلٹ لینے کی، کس کو پوچھتے ہیں؟ ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں۔ تو معلوم نہیں، دین کے مسئلے خود کہیں بھی پوچھ لیتے ہیں، اور کسی کو بھی پوچھ لے اور وہ جو بھی بتا لے مان لیتے ہیں۔ دین اتنا سستا کر دیا ہم لوگوں نے، اللہ معاف فرماوے۔ جی، تو دینی سوال ہے تو جہاں اس کا جواب ملتا ہو وہاں معلوم کرنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اسی طرح کوئی مدد مانگتا ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ ان کا یوروپ وغیرہ میں، تو وہاں دیکھا کہ اگر راستے میں کسی گاڑی بگڑتی ہے نا، تو وہاں اتنے اخلاق ہے کہ کوئی جانے والا بغیر پوچھے نہیں جاتا۔ تو یہ بھی ایک مدد کی شکل ہے کہ اگر کوئی ہم سے مدد طلب کر رہا ہے تو ہمیں اگر کر سکتے کرے، اس کو راستہ بتا دے جو مدد کر سکتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، علمی، مالی اور جس طرح کا بھی سوال ہے ہم اس کی مدد کر سکتے تو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اخیر میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیرے رب کی نعمت جو ہے اس کو بیان کرو، یعنی اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں کو دیکھے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ بھئی
کسی کو اچھا قرآن پڑھتے اللہ نے سکھایا ہے، یہ نعمت ہے، تو اس کو اچھا پڑھے اور کسی کو سکھاوے، اچھا عالم بنایا، اچھی محنت کرے، دوسروں کو مسئلے بتاوے۔ اسی طرح اللہ نے مال دیا تو مال کو صحیح جگہ خرچ کرے اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے۔ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سادگی، ٹھیک، سادگی ضروری ہے، لیکن سادگی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ ایسے جیسے مانگنے آیا ہو ایسے گھوم رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بوسیدہ کپڑے پہنے تھے۔ کیسے؟ یعنی ہم دین کو سمجھے، ہم نے دین کو بہت تنگ بنا دیا ہے، دو چار کام کو وہ بھی اپنی مرضی سے سمجھ لیا کہ یہی دین ہے۔ دین بہت بڑا ہے اور ہمارا ہر شعبے میں دین ہے، مسجد، مدرسہ، گاؤں، گھر، کاروبار، دوست، دشمن، خوشی، غمی، ہر چیز میں ہے۔ تو بوسیدہ کپڑے پہن کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ تاکہ کیسے؟ تاکہ اونٹ وغیرہ بھی ہے، پیسے بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو دیا ہے تو میں دیکھوں اس پر۔ تو کوئی مالدار ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو برا نہیں، پہننے چاہیے، لیکن اس میں یاد رکھے اس میں اپنے دماغ میں تکبر نہ آوے اور کسی کی حقارت نہ آوے۔ اللہ نے دیا ہے، پہنے، دوسروں کو بھی پہناوے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، گھر والوں پر بھی خرچ کرے، محلے والوں پر خرچ کرے، محتاج لوگوں پر خرچ کرے، ضرورت کی جگہ پر خرچ کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور اس کا بیان بھی کرے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ظاہر کرنے کی وہ ظاہر کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی خانگی پراپرٹی ہے، خانگی روپیے پیسے، اس کو بھی مجلس میں کہ الحمدللہ میرے گھر میں 25 تولہ سونا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ چور پیچھے لگ جائیں گے، حاسدین پیچھے لگ جائیں گے۔ تو یہ بھی مطلب یہ ہے کہ آپ لیول سے، ایک سطح سے ہم زندگی گزارے۔ اللہ نے دیا ہے، کوئی ہمیں فقیر سمجھ کر ہم کو کچھ دینے نہ آ جاوے کہ شاید میری زکوٰۃ نکلتی اس کو دے دوں، تو اس طرح نہ گھومیں ہم اپنا حلیہ وغیرہ۔ بلکہ بعد یہاں تک کہا کہ غریب لوگوں کو بھی یہ کہا گیا کہ جہاں تک ہو سکے، دو طرح کے غریب، ایک غریب تو یہ کہ اپنے آپ کو غریب بتاتے، ایک غریب وہ ہے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی اچھے سے رہتے اور اپنے مسئلے اللہ کے پاس، تو اس کے بارے میں کہا کہ تم تحقیق کر کے ایسوں کو پہنچاؤ جو اپنے ہاتھ تمہارے سامنے پھیلانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، دین کا شعور عطا فرماوے، اور ان نعمتوں کی قدردانی عطا فرماوے، اور جو ہدایت دی اس پر عمل کی توفیق دیوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد